اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، بھائیوں اور بہنوں، آج کا ورد بہت ہی خاص اور اہم ہونے والا ہے۔ یہ ایک مختصر سا ورد ہے، مختصر سا وظیفہ ہے جو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی زندگی میں عظیم تبدیلیاں لائے گا، بہترین تبدیلی لائے گی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کی خدمت میں تمام پریشانیوں، تمام مشکلات کے حل کے لیے ایک انتہائی خاص اور مجرب ورد لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ لوگ یہ 3 مبارک الفاظ پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی ان 3 الفاظ کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں اور مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ آپ کی ہر قسم کی پریشانی حل ہو جائے گی، مشکلات دور ہو جائیں گی، اور جتنی بھی مشکل سے مشکل حاجت ہو وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ بس آپ کو کامل بھروسے اور مکمل یقین کے ساتھ یہ ورد کر لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تبارک و تعالی اس ورد کی برکت سے آپ کی مشکل سے مشکل حاجت بھی پوری ہو جائے گی، اور آپ کی تمام حاجات اس طرح پوری ہونے لگیں گی کہ گویا آپ کی کوئی حاجت باقی ہی نہ رہے۔ تو اگر آپ کی کوئی مشکل حاجت ہے، بس آپ یہ 3 الفاظ پڑھ لیں، یہ 3 الفاظ یاد کر لیں۔ ہم آپ کو اپنا ورد بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمل طور پر آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستو، آج کے اس سائنسی دور میں ہر انسان کسی نہ کسی طرح مشکلات کا شکار ہے، مشکلات سے دوچار ہے۔ کچھ واقعات غیر ارادی طور پر پیش آتے ہیں، جبکہ کچھ ارادتاً کیے جاتے ہیں۔ ان غیر معمولی واقعات کے ذریعے انسان رکاوٹوں اور مشکلات کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ وہ اپنا تمام اثاثہ، صحت، رفاقت، تعلقات، محبت اور ذات داؤ پر لگا دیتا ہے۔ اسے اپنی قسمت پر شک ہونے لگتا ہے۔ شادی، کاروبار، رشتہ نہ آنا، رشتہ داروں کی مخالفت، جلد شادی کرنا، کاروبار چلانا لیکن نہ چل پانا، مخالفتوں کی روک ٹوک، شیطانی اثرات، کیا کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا، یا پھر میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ ایسی تمام چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کے لیے وہ ورد و وظیفہ لایا ہوں جو شاید آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا اور نہ ہی آپ نے کبھی سنا ہوگا۔ وہ رات اور دن کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں جب ہم اپنے رب کریم کی عبادت میں گزار دیتے ہیں، لگا دیتے ہیں۔ جیسا کہ ایک روایت میں ایک واقعہ ہے کہ حافظ مطہر ساری رحمۃ اللہ علیہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ وہ مسلسل 60 سال تک اللہ تبارک و تعالی سے پاک ملاقات کے شوق میں آنسو بہا رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے خواب میں خود کو ایک ایسی نہر کے کنارے پایا جس میں عمدہ مصفا یعنی صاف پانی بہہ رہا تھا۔ اس کے دونوں کناروں پر انتہائی قیمتی موتی بکھرے ہوئے تھے، پڑے ہوئے تھے۔ پھر میں نے سونے کی اینٹوں سے بنا ہوا ایک محل دیکھا، ایک مکان دیکھا جہاں خوبصورت لڑکیاں بہترین لباس اور زیورات سے آراستہ بلند آواز میں رب کریم کی پاکی بیان کر رہی تھیں۔ جب میں نے ان کی تسبیح سنی تو پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے خوبصورت بہترین آواز میں کہا، ہم رب کریم کی مخلوق میں سے ہیں، ایک مخلوق ہے۔ میں نے کہا،
تم یہاں کیا کرتی ہو؟ انہوں نے کہا رب کریم نے ہمیں ان لوگوں کے لیے پیدا فرمایا ہے جو رات کو قیام کرتے ہیں اور اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا وہ خوش قسمت لوگ کون ہیں جن کی آنکھیں رب کریم تم سے ٹھنڈی کرے گا؟ انہوں نے کہا کیا تم ان لوگوں کو نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا بے شک وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں اور دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ ایسے خوش نصیب عبادت گزاروں کے لیے اللہ کریم نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ میرے رب کریم کی ذکر یاد کرتے ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے پابندی سے رکھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو نماز تہجد ادا کرتے ہیں۔ کتنی خوش قسمت ہیں وہ جو روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو رات کو قیام کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ہمارے زمانے میں ایک تعداد ایسی ہے جو راتوں کو دیر تک جاگ کر کبھی فلموں اور ڈراموں میں اپنا وقت برباد کرتی ہے، تو کبھی موبائل فون پر کال پیکیج کے ذریعے اپنے قیمتی لمحات گناہوں میں گزارتی ہے۔ سوشل میڈیا پر ساری پوری رات بےہودہ اور فضول گفتگو پھیلاتے ہوئے اپنا اور اپنی سہیلیوں کا وقت برباد کرتی ہیں۔ ان میں اکثریت ان کی ہوتی ہے جنہیں نہ نمازوں کی فکر ہوتی ہے، نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، اور جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے وہ بھی مہینوں قرآن کریم کی زیارت نہیں کرتے، قرآن کریم نہیں پڑھتے، بلکہ اپنے نفس کو یہ جھوٹے دلاسے دیتے رہتے ہیں کہ ماہ رمضان میں نمازیں کثرت سے پڑھیں گے، رات کو نوافل پڑھیں گے، خوب تلاوت کریں گے، حالانکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اور ہماری زندگی ہرگز گزرتی ہے، ہماری زندگی گزرتے لمحے کے ساتھ تیزی سے کم ہوتی جا رہی ہے، ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، مگر ہم پھر بھی سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اپنے نفس کو جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں۔ عقل مندی کا ثبوت دیجیے اور دنیاوی لذتوں کے دھوکے میں مبتلا ہو کر پڑھ کر اپنے قیمتی لمحات کی ناقدری کرنے کی بجائے تقوی اور پرہیزگاری اپنائیں۔ اپنے شب و روز کو فضولیات اور دنیاوی عیش و عشرت میں برباد نہ کیجیے، بلکہ نمازیں پابندی سے ادا کریں، نمازیں پابندی سے پڑھیں، روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالیں اور اللہ کریم نے جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کی ادائیگی میں سستی نہ کیجیے، نیکیوں میں مشغول ہو جائیے، کیونکہ نیک کاموں میں کوشش کرنے والوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 94 میں ارشاد فرماتا ہے۔ ترجمہ: جو کوئی نیک کام کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی کوئی قدر نہیں جاتی اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا، پتہ چلا کہ رب کریم کی بارگاہ میں اعلیٰ حسب و نسب، مال و دولت اور عزت و شہرت والا خوش قسمت نہیں، بلکہ خوش قسمت وہ ہے جو چاہے کسی بھی قبیلے یا قوم یا خاندان سے ہو تعلق رکھتا ہو، گوری رنگت والا ہو یا کالی رنگت والا ہو، دولت مند ہو یا مفلس اور غریب مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والا ہو، نیک اعمال کرتا ہے اور رب کریم کی اطاعت و فرما برداری میں کوشش کرتا ہے، وہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہے۔ تو دنیا میں وہی لوگ پریشان رہتے ہیں، انہی کو مصیبتیں آتی ہے، انہی کو مصیبتیں پریشان کرتی ہے اور انہی کی حاجات پوری نہیں ہوتی۔
جو رب کریم کی یاد سے غافل رہتے ہیں، رب کریم کی یاد سے غافل نہ رہنے والے وہی خوش قسمت لوگ ہیں جو دن رات کثرت سے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں اور ہر وقت اپنی زبان پر اللہ اللہ کا ورد جاری رکھتے ہیں، وظیفہ جاری رکھتے ہیں۔ جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو ماشاء اللہ کہتے ہیں، اور جب کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان پر الحمدللہ رب العالمین ادا کرتے ہیں۔ تو آج جو میں آپ کے لیے 3 الفاظ کا ورد لایا ہوں وہ بہت ہی آسان اور سہل ورد ہے، سہل وظیفہ ہے، آسان وظیفہ ہے۔ چلتے پھرتے یہ الفاظ پڑھتے رہنا ہے۔ جتنی بھی مشکل سے مشکل حاجت ہو، ہر مشکل حاجت اور ہر آسان حاجت آپ کی ملاقاتوں میں، چھٹیوں میں پوری ہو جائے گی۔ ہر مشکل اور ہر پریشانی کا فوری حل ان 3 الفاظ میں بیان کر دیا گیا ہے، سنا دیا گیا ہے۔ یہ الفاظ بہت ہی مبارک اور بابرکت ہیں۔ ان 3 الفاظ میں ایسی برکت پائی جاتی ہے جو کسی اور چیز میں نہیں پائی جاتی۔ یہ بہت ہی وزنی کلمات ہیں۔ آپ کو یہ کلمات ضرور پڑھ لینے ہیں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچانا ہے۔ جن کی حاجات پوری نہیں ہو رہی ہیں وہ یہ الفاظ پڑھ لیں۔ یہ الفاظ کو دن بھر میں چلتے پھرتے صرف 100 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ یہ عمل کتنے دن کا ہے؟ صرف اور صرف 7 دن کا یہ عمل ہے۔ 7 دن آپ کو دن کے کسی بھی حصے میں یہ عمل کرنا ہے۔ آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 11 بار درود پاک کوئی سا بھی ہو آپ کو وہ پڑھ لینا ہے۔ 1 مرتبہ ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو یہ آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل 100 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کی جتنی بھی حاجات ہوں گی، مشکل سے مشکل ہی کیوں نہ ہو، وہ فوری طور پر حل ہو جائیں گی۔ وہ مشکل سے مشکل حاجت پوری ہو جائے گی اور اس کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمدہ ورد، عمدہ وظیفہ جو ہم آپ کے لیے لائے ہیں۔ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم